السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ سیرت پہ لکھی گئی آج تک کی سب سے مستند اور بہترین کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہیں صفی الرحمن مبارک پوری۔ مصنف کا تعارف اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ تب آپ کے دل میں ان کے لیے محبت بھی آئے گی اور تجسس بھی پیدا ہوگا۔ اس وقت ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کے حالات سے۔ عرب کے حالات کیسے تھے، اس کا محل وقوع اور قومیں کس طرح کی تھیں۔ بہترین کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ مجھ سے چیدہ جتنا ہوا میں اس کو ریکارڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ اصل میں سیرت نبوی حقیقت میں پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے، یعنی سیرت کے جو بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، نہیں فرماتے تھے۔ وَيَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، إِلَّا مَن يُوحَىٰ مگر وہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ایک ایسا انسانوں کے لیے معیار قائم کیا اور اس طرح سے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کو بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا، یعنی بندوں کی بندگی کرتے تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو رائٹر لکھتے ہیں کہ حقیقت میں سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں، مگر جتنا ایک انسان کے استطاعت ہوتی ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہی ہے تاکہ اللہ پاک کے حضور اپنے کچھ اعمال پیش کر سکے۔ آتے ہیں عرب کا محل وقوع کیا تھا۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا و بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پہ بولا گیا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک حصہ ہے۔ جنوب میں بھی عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق سے ملتا ہے۔ اس میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اندرونی طور پہ ہر طرح سے چاروں طرف سے یہ صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک محفوظ قلعہ بن گیا ہے۔ بیرونی قوتوں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے تمام تر معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے، لیکن اگر یہ قدرتی رکاوٹ نہیں ہوتی تو ان کے حملے روک لینا عربوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بیرونی طور پہ جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ میں واقع ہے اور خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی دوسرے بر اعظموں کے ساتھ۔ اس کا شمال
مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ بہرحال یہ کچھ جغرافیائی معلومات ہیں جس میں میرے خیال میں پڑھے بغیر یا کتاب سامنے جب تک آپ کے نہیں ہو تو اس طرح سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ PDF کر کے دیکھ لیں، لیکن میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی۔ کچھ قومیں تھیں، ان کی نسل میں ایک عرب بعیدہ جو مکمل ناپید ہو گئی، جیسے عاد، سمود یا اس طرح کی قومیں جن کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ دوسری قوم عرب عاربہ، یہ وہ عرب قبائل ہیں جو قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے، یہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے عرب مستعربہ، یعنی وہ عربی قبائل جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حمیر اس کی شاخ بھی ہے اور کہلان بھی اس کی شاخ ہے۔ عدنانی قوم نے یمن کو آباد کیا تھا، یا اس طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مورخ حضرت عدنان سے تعلق جوڑتے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسماعیل سے، تو یہ وہی قوم ہے عرب عاربہ۔ بہرحال یہ ساری تاریخی معلومات ہے جس سے آپ اکتا جائیں گے۔ اب آتے ہیں عرب مستعربہ۔ اس کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے یا ملے ہیں، اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پہ آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کی تفصیلات اور وہاں کے ملک کے باشندے، ان کے دینی اور سارے حالات سے بھی پردہ ہٹتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کے اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور دعوت تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے اور اپنے دربار میں فرعون نے مصر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں مصر کے بادشاہ فرعون کو ان کی بیوی حضرت سارہ کا معلوم ہو جاتا ہے کہ بڑی ہی حسین خاتون ہے، تو ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے دربار میں ان کو بلاتے ہیں اور جب برے ارادے سے ان کی طرف بڑھتے ہیں تو حضرت سارہ اللہ سے مدد مانگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرعون کی ایسی گرفت فرماتے ہیں کہ اس پر کپکپی چھا جاتی ہے اور اس طرح سے اس کا حال برا ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ حضرت سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی، یا کوئی کہتا ہے کہتے ہیں کہ اپنی ملازمہ، جس کو لونڈی بھی کہا جاتا ہے، ہاجرہ، بہرحال اس کتاب میں بیٹی لکھا ہوا ہے تو یقیناً مصنف نے اس کی تحقیق کی ہوگی، تو اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ یہاں پر آپ کو ٹیکس بھی ملیں گے نیچے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ فلسطین واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹے عطا کرتے ہیں جن کا نام تھا اسماعیل، لیکن اس پر حضرت سارہ جو کہ ابھی بے اولاد تھیں ان کو بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حجاز کی طرف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی نہ تھا اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکی میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ یہ ساری معلومات سب کو معلوم ہے، لیکن اگر کسی نے کمنٹ کیا تو یہ بھی میں بتاؤں گی، لیکن میرے خیال میں نے یہ حج کے سلسلے میں بتا چکی ہوں کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے یعنی حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کے مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی بار وہ آئے تھے۔ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا۔ باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے اس فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور وہ ایک ٹین ایجر یعنی لڑکے سے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اس واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی جاتی ہے جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسری بار حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے
جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ ان کو یہ نوجوان اچھے لگنے لگے تو ان لوگوں نے اپنی خاندان کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل کی شادی کر دی۔ اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یاد آئی، لہٰذا وہ مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی، بہو سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی، یعنی کہ یہ خاتون نیک نہیں تھی جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ دوسری شادی کر لی جو جرہم کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ دو واقعات ہو گئے۔ تیسری بار اس شادی کے بعد ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وہ وقت ایسا تھا کہ وہ بنجر زمین تھی اور ظاہر ہے کہیں پہ وہ کچھ لینے گئے ہوں گے، دور دراز علاقے ہوں گے۔ بہرحال بہو سے حال احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل سے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس آ گئے۔ چوتھی بار پھر تشریف لاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ لپٹ گئے، محبت سے ایک دوسرے کو بوسے دینے لگے۔ ایک اطاعت گزار بیٹا جو اتنی لمبی جدائی کے بعد اپنے باپ سے ملتا ہے، آپ سوچیں اس کے دل میں باپ کے لیے کس قدر محبت تڑپ رہی ہوگی، اور اس باپ کا بھی حال سوچیں جن کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ بہرحال اس دفعہ انہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے حج کی آواز دی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ تم آواز دو، سارے چرند پرند انسانوں جنوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام سے پھر 12 قبیلے وجود میں آئے۔ سب نے ہی مکہ میں رہائش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار یمن اور مصر و شام کی تجارت پہ تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے، یعنی انہوں نے اپنا آبائی وطن مکہ نہیں چھوڑا اور باقی دوسرے ممالک میں چلے گئے تو ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ اس طرح سے زمانہ بدلتا رہا، اقتدار ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا۔ اس پر مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی ایک بہت بحث کی ہے کہ کس طرح سے یہ قبیلے وجود میں آتے، فنا ہو جاتے، اور حضرت اسماعیل کی آل کس طرح سے تھوڑی بہت جو تھی وہ بچتی رہی۔ تو یہ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکے میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے،
یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل سے ہے، تو تاریخ دان حضرت عدنان تک ہی سلسلہ جوڑ پاتے ہیں۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پہ پڑتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے یوں کہ کہہ لیں کہ 21ویں جنریشن میں سے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جاتا ہے، مگر وہ اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت عدنان تک تو بالکل اتھینٹک بات ہے، باقی حضرت عدنان اور حضرت ابراہیم کے درمیان 40 پشتیں ہیں، کیونکہ یہ عرصہ تقریباً 4000 سال پہ محیط ہے۔ ایک اور بھی ان کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل کا موعد، ان کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ موعد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان کے نام بھی پڑے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ساری آپ کو اکتاہٹ میں ڈالیں گی۔ جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ قریش تک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قریش مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ ان کے نام جہم، سہم، عدی، مخزوم، تیمم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان ہیں، یعنی اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد بن مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے: عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشمی۔ اب یہاں سے اصل چیز واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ خاندان ہاشم سے تھے۔ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبیلے سے اٹھایا اور ان کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش کی نسل سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس سے بھی یہی بیان آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو سب سے اچھے قبیلے کے اندر مجھے چنا، پھر گھرانوں کو چنا تو سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے اور کئی شاخوں میں بکھر گئے، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، یوں اس طرح سے زندگی کے دنوں رات گزرتے گئے۔
کو میں بتا دوں کہ یہ سلسلہ یعنی یہ کتاب ہو سکتا ہے 1-2 مہینے لگ جائیں اس کو پورا ہونے میں، لہٰذا میں 30 منٹ کا کروں گی تاکہ آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہو۔ اب آتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بہت لمبی چوڑی کتاب ہے اور اس کو ختم کرنا اور وہاں سے گزرنا جہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا اور یہ کتاب ہو سکتا ہے 2-3 مہینے چلے، لیکن نیک شگون بھی ہوتا ہے، یعنی اچھا کام، اچھی نیت، تو اچھی نیت کے ساتھ میں نے اس لیے یہ ربیع الاول میں اس کا انتخاب کیا تاکہ اللہ اس میں برکت دے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے نبی کی سیرت کا پتہ چل جائے۔ اب آتے ہیں عرب حکومت اور سرداریوں کی طرف۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں سرداریوں اور مذاہب اور ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیں تو آپ کو ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ آسانی سے معلوم ہو سکے گی، یعنی کہ وہاں کے حالات کیا تھے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذوفگن ہوئیں، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پہ آزاد و خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی تھا کہ وہ پوری طور پہ آزاد اور خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران بھی تھے جن کے یہ نام ہے شاہان یمن، شاہان آل غسان شام اور شاہان خیرہ عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ ایک یمن کی بادشاہی بھی تھی، مختصراً میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کہ سبا، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، یہ ایک قوم تھی جنہوں نے دنیا میں پہلی بار ڈیم بنایا تھا، اور انہوں نے اللہ سے ایک طرح سے اپنے لیے بد دعا مانگی تو اللہ نے سیلاب کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اس شہر کے کھنڈر صنع کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ آج صنع ایک انڈسٹریل شہر ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا۔ پہلے تو جب عمرے کے لیے ویزا ملتا تھا تو آپ صرف مکہ اور مدینہ تک محدود رہتے تھے، لیکن آج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ سارا سعودی عرب دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ معلومات زیادہ اہم نہیں ہے، آئیے آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، ابرہہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 523 میں ایک سنگین حادثے کی طرح پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونو نے نجران کے عیسائیوں پہ ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پہ مجبور کرنا چاہا، اور وہ جب اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونو نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
بہرحال اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسند کے لیے پہلے ہی چست و چاقو بند تھی، انتقام لینے پہ تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 میں اریات کے زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج نے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو اس تصرف سے راضی کر لیا۔ یعنی جس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا گدا چاہنے والا، یعنی کہ چمچہ گیری کرنے والا جب شاہ کی چمچہ گیری کرتا ہے تو شاہ اس کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ اب یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیفیں کس لیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا قتل و غارت کر کے یہ کیا کرتے ہیں، آخر فیصلہ کرتے ہیں کہ کعبہ پہ چڑھائی کی جائے۔ لڑائیاں بیچ میں ہوتی رہیں، بہت زیادہ پیچیدہ معاملات تھے جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا، اور کتاب کیونکہ سامنے نہیں ہوگی آپ کے تو آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس واقعے پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے واقعہ فیل پیش آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ عرب میں کون سے مذاہب تھے۔ عام باشندے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پہ کار و بند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا جو کہ انسان کی فطرت ہے۔ پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعائر باقی رہے جیسے کہ حج وغیرہ۔ مگر اسی عرصے میں ایک آدمی بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لحی منظر عام پہ آیا۔ اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدق و خیر اور دینی امور سے گہری دلچسپی پہ تھی، یعنی بظاہر وہ نیک تھا۔ لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے اور اسے اکابر عالم سمجھتے، اس لیے اس کی پیروی کرتے۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا، اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کیا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے سارے اہل مکہ ان کے نقش قدم پہ چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین
بتوں میں سے منات ہے، یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیر کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جو سورہ نوح میں آتے ہیں، جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پہ عمر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے، وہ گرتا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا جائے۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، اور انہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ پھر یہاں پر جاہلیت کے کچھ بت پرستی کے کچھ طریقے بھی رائج ہو گئے جو زیادہ تر عمر بن لحی کی اختراع تھے، یعنی اس کے گھڑے ہوئے تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لحی کے یہ گھڑے ہوئے ساری چیزیں دین ابراہیم کی تبدیلی ہے، یعنی جس کو آج ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ تو کچھ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا تھے وہ طریقے۔ پہلا، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے، اور وہ سمجھتے کہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرائیں گے۔ پھر دوسرا، بتوں کا حج اور طواف کیا جاتا، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ تیسرا، بتوں کے لیے نذرانے قربانیاں پیش کرتے، اور قربانیوں کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پہ لے جا کر ذبح کرتے، کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے، لیکن بتوں کے نام پہ ذبح کرتے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پہ نصب ذبح کیے جاتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، یعنی ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ چوتھا، بتوں سے تقرب کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور کھیتی اور چوپائی کے پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ اس سلسلے میں دلچسپ روایت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر ان حصوں کو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، یعنی چالاکی سے، ایک طرح سے جیسے آپ کہہ لیں کہ ڈرامہ کر کے پہلے اللہ کے نام کرتے، پھر بتوں کی طرف منسوب کر دیتے، اور بتوں کا حصہ کبھی بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ان کا حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے، ان کے خیال میں یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے،
تو جو ان کے شرکا ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شرکا تک یعنی بتوں تک پہنچ جاتا۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ یہ شاید سورہ انعام یا سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ پانچواں، وہ کیا کرتے کہ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین کھیتی اور چوپائی کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن يَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جیسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی ان پر سواری نہیں کی جا سکتی، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے جن پر یہ لوگ اللہ پہ افطرا کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ چھٹا، انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے تھے کہ بحیرہ بہامہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10-12 پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی بھی ان کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، نہ اس کے بال کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ اس بکری کو وسیلہ کہا جاتا تھا اور سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورت نہیں کھا سکتی تھی، البتہ اگر کوئی مردہ بچہ ہوتا تو عورت کی بھی دعوت ہوتی تھی اور اس کو کھاتی تھی۔ بہرحال یہ ان کے رسم و رواج تھے۔ آج بھی عجیب طرح کے ہمارے یہاں رسم و رواج ہوتے ہیں جن کو ہم ہی سمجھتے ہیں، تو اس دور میں ان کے لیے ساری معروف چیزیں ہوں گی، آج شاید ہمیں سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی۔ پھر ایک حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ ایسے اونٹ کو پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری ہوتی، نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ یعنی ان سارے جانوروں کا جدھر کو منہ اٹھتا وہ ادھر چلے جاتے، اور ان کے کان چرے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کوئی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ آپ نے اکثر قرآن میں پڑھا ہوگا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ نے تو کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام پیدا کیا ہے یا بنایا ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا تو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ جیسے کہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو ان کے پیٹوں میں جانور ہیں وہ خالص مردوں کے لیے ہیں، ہاں اگر وہ حرام ہے ہماری عورتوں پہ، ہاں اگر کوئی مردار پیدا ہو جائے تو وہ بھی ان کو کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی۔ بہرحال یہ عجیب سی رسمیں آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کس کس کا ہم نام لیں۔
حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لہوی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت ان کو اللہ کے قریب کریں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ آیت ہے، مشرکین کہتے تھے، سورہ زمر کی آیت ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسا نہیں ہوتا؟ قبروں کی بت پرستی، میلے ٹھیلے، عجیب سی رسمیں، نیک شگون بد شگون، بلی نے راستہ کاٹا، کنڈے، سورہ مزمل اتنی بار پڑھنا ہے سفر کے مہینے میں، آخری بدھ کو یہ کرنا ہے، تو آج بھی یہ سب کچھ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ فال گیری تو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم استخارہ کرتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے، تو یہ فال نکالتے تھے، یعنی ایک طرح سے یہ تیر ہوتے تھے جس کو یہ اپنی پسندیدہ یعنی جو ان کی پسند کی جگہ تھی وہاں پھینکتے۔ اگر تیر ان کی مرضی کے مطابق وہاں پہنچتا تو اس کو نیک شگون مانتے، اگر وہ کسی اور جگہ چلا جاتا تو اس کو بدفال مانتے۔ بہرحال ان کے 2-3 فال گیری کے طریقے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی کافی لمبا ہو گیا ہے یہ درس، اس لیے اس کو یہاں ختم کرتے ہیں اور پھر یہیں سے شروع کریں گے تیر یا فال گیری سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔